دوستو، اس موضوع پر پہلے حصے میں ہم کچھ روشنی ڈال چکے ہیں۔ آئیے آج اس موضوع کا دوسرا حصہ پیش کرتے ہیں۔ ازبکستان الیکشن کمیشن نے مبصرین اور صحافیوں کے لیے خاص انتظامات کر رکھے تھے تاکہ وہ اپنے فرائض آسانی سے انجام دے سکیں۔ آرامدہ ہوٹل کا انتظام تھا۔ ہر مبصر کو ایک کار بم ڈرائیور، ایک مترجم اور ایک گائیڈ مہیا کیا جاتا تھا اور وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جب چاہے جا سکتا تھا۔ وہاں موجود عملے کو ہدایت تھی کہ مبصر کے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی سمپوزیم ہال میں ایک پریس سینٹر بھی قائم کیا گیا تھا جہاں ہر گھنٹے بعد تازہ بتازہ پریس بریفنگ دی جاتی تھی۔ صحافیوں کے لیے کمپیوٹرز، انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود تھیں اور وہ بغیر کسی جھجک کے الیکشن کمیشن کے اسپیکر سے اور حکومتی اعلیٰ شخصیات سے اپنے من پسند سوالات بھی پوچھ سکتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے ایکٹیو پاکستانی صحافی رہے۔ انہوں نے کئی چبھتے ہوئے سوالات کیے جو کہ دوسرے صحافیوں نے نہ اٹھائے۔ ہمارے اخبار کے دو رکنی وفد کے طور راکم اور طاہر فاروق صاحب نے سب سے پہلے تو تاشکند میں پولنگ اسٹیشن نمبر 1 کا دورہ کیا، پھر بریفنگ میں شامل ہوئے۔ متواتر 2 دفعہ بریفنگ سننے کے بعد ہماری درخواست پر ہماری ملاقات ڈاکٹر شہزاد خان تاج الدین خان اوغلی سے کرائی گئی۔ موصوف یونیورسٹی آف جرنلزم اور ماس میڈیا کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ دونوں ممالک کے جرنلزم اور اس کی خصوصیات پر بات چیت ہوئی۔ باہمی طور پر تعاون کے طور طریقے طے کیے گئے۔ شام کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر معریف جان عثمانو اور ان کی ٹیم کے اراکین سے سینٹر میں ملاقات ہوئی۔ مرکز کا دورہ کیا گیا۔ چند دن ہی پہلے اس مرکز اور روزنامہ اتحاد کے درمیان آن لائن ریفرینڈم اور پاکستانی و ازبک قوانین اور آئین کے بارے میں کانفرنس ہوئی تھی۔ سینٹر کے انتظامیہ نے روزنامہ اتحاد کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ اس کانفرنس میں ڈیلی عوامی آواز کے ایڈیٹر جناب جبار خٹک اور ڈیلی لیڈ پاکستان کے ایڈیٹر جناب سادو زیایا نے بھی حصہ لیا تھا۔ باہمی تعاون کیسے اور کس کس شعبے میں کیا جائے، ان موضوعات پر بات کی گئی۔ سینٹر کی طرف سے مقامی ہوٹل میں ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریسٹورنٹ پارس میں ازبک قومی کھانوں سے انصاف کیا گیا۔ اگلا دن ریفرینڈم کا دن تھا۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے پولنگ اسٹیشن 567 کا دورہ کیا، پھر چند مزید پولنگ اسٹیشن دیکھے۔ ہر جگہ عوام خود آ کر ووٹ دے رہے تھے۔ ریفرینڈم کا عمل پرسکون انداز میں جاری تھا۔ کوئی ایسی منفی بات نہ تھی جو کہ نوٹ کی جاتی۔ معذوروں کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ جو بیمار تھے اور بوڑھے، ان کے لیے موبائل یونٹ بنائے گئے تھے جو کہ ہسپتالوں اور گھروں میں جا کر ان سے ووٹ لیتے تھے۔ ایسا انتظام تھا کہ آپ ہر پولنگ اسٹیشن پر جا کر کسی بھی وقت تازہ صورتحال پوچھ سکتے تھے۔ آپ کو کل رجسٹرڈ ووٹ اور کتنے ڈالے گئے ہیں یہ تعداد بتائی جا سکتی تھی۔ یہ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ کون سا خاندان یہ شخص ووٹ ڈال چکا ہے اور کون نہیں آیا۔ کچھ خاندان اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے ووٹ ڈلوا رہے تھے۔ یاد رہے ازبکستان کے صدر شوکت میرزیایف نے اور ان کے خاندان نے اکٹھے جا کر پولنگ اسٹیشن نمبر 59 میں جو کہ مرزا اولغ بیگ ضلع میں واقع ہے وہاں جا کر اپنی رائے کا اظہار بطور ووٹر کیا۔ اسی روز ہماری ملاقات محترمہ گلنازہ سے ہوئی۔ وہ پاکستانی صحافیوں اور مبصرین کے لیے انتظامات اور ان سے تعاون کی انچارج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن میں پاکستانی صحافیوں اور مبصرین کو زیادہ ایکٹیو دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی نہیں بلکہ دونوں برادر قوموں کے درمیان دوستی کا ثبوت ہے۔ شام کو چوپاناتھا ریستوران میں قومی کھانوں اور ازبک قومی رقص سے مہمانوں کی معزوز کیا گیا۔ آج سب سے پہلے ہمیں ازبک قومی ٹی وی اسٹیشن لے جایا گیا۔ ایک زمانہ تھا راکم ازبک ریڈیو ٹی وی کارپوریشن میں 10 سال تک کام کرتا رہا۔ تب ریڈیو سے 2 اردو مجلسیں روزانہ نشر ہوتی تھیں جو کہ راکم کی آواز اور ہاشم مرادوف کی نگرانی میں ہوتی تھیں۔ ہر ماہ ٹی وی پر 1 گھنٹے کا پروگرام بھی ہم دونوں کی شمولیت سے ہوتا تھا۔ عنوان تھا سوویت ازبکستان غیر ملکیوں کی نظر میں۔ وہ زمانے گزر گئے۔ اب ازبک قومی ٹی وی کی نئی بلڈنگ اور نئی مشینری اور نئے لوگ ہمارے منتظر تھے۔ کارپوریشن کے چیئرمین نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں ویلکم کیا۔ ٹی وی کارپوریشن کے سارے شعبے دکھائے، میوزیم بھی دکھایا گیا اور چلتے پروگرام چینل 24 کے درمیان طاہر فاروق صاحب کا انٹرویو بھی پیش کیا گیا۔ راکم کا بھی چند منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ ازبک ٹی وی اور پی ٹی وی کے درمیان تعاون کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے اردو ڈرامے یہاں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ازبک خاندان انہیں اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے اپنے اہل خاندان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بآسانی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ طاہر فاروق صاحب کی خواہش تھی کہ پاکستانی سفارتخانے کا دورہ بھی کیا جائے لیکن سفارتخانہ یوم مئی کی وجہ سے بند تھا، اس لیے ان کی خواہش پوری نہ کی جا سکی۔ ہمارا آخری دورہ تاشکند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز کا تھا لیکن اس سے قبل ہم ازبکستان کے مشہور اردو دان جناب تاش مرزا المرزائیو کے ہاں ان کو سلام کرنے جا پہنچے۔ ان کی طرف سے خصوصی دعوت کا انتظام تھا۔ ماضی کی ملاقاتوں اور یادوں کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یاد ہے کہ وہ پاکستان میں 2 دفعہ بطور سفارتکار
कार फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। ओरिएंटल स्टडीज यूनिवर्सिटी अब नई इमारत में है। नई नवेली खूबसूरत इमारत में तलबा व असातिज़ा के लिए हर किस्म की सहूलत और हर किस्म का इंतजाम मौजूद है। बहुत सारे दूसरे शोबों की तरह उर्दू या पाकिस्तान स्टडीज का शोबा हमारी नजरों में जगमग कर रहा था। सारे शोबों और ममालिक के झंडे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के झंडे नदारद। पाकिस्तानी अहले नजर को चाहिए कि इस शोबे को बतौर खास मदद करके अपने पाक वतन के चाहने वालों को मायूस न करें। यूनिवर्सिटी की रेक्टर रिक्सीवा गुलचेरा और उनकी टीम मौलसा अंसारुद्दीनोवा और मकतूबा खानम के साथ देर तक उर्दू और पाकिस्तान पर गपशप होती रही। हमें नई यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी कराया गया। हमारा दौरा उज़्बेकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान के नए आइन के लिए होने वाले रेफरेंडम का बहुत कामयाब रहा और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम उज़्बेक सदर जनाब शौकत मीरज़ाएव को इस नए आइन की मंजूरी पर मुबारकबाद देते हैं और अपने वतन में अपने आइन की हुक्मरानी की दुआ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वस्ती एशियाई रियासतों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।